تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریخی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاز ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعہ پروگرام کی اس نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پروگرام میں ہم بائبل کی تمام کتابوں مکاشفہ سے لے کر پیدائش تک کا تعارف پیش کریں گے۔ ہم نے چند ایک ساتھ پہلے پیدائش کی کتاب سے متعلق بات کرنا شروع کی۔ ان سے پہلے ہم نے 10 ایک ساتھ میں اس کے الہام اور نظریے سے متعلق بات کی تھی۔ اگر آپ یہ ایک ساتھ دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ biblimutaliah.com پر دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم پیدائش دوسرے باب سے باقاعدہ طور پر اپنی تعلیم کا آغاز کریں گے، خاص طور پر اس کی پہلی 14 آیات۔ یہ بات قابل ترجیح ہوگی اگر آپ تعلیم کے دوران اپنی بائبل اپنے ساتھ رکھیں، اور وقفے میں دکھائے جانے والے نمبرز پر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اسٹوڈیو میں موجود خدا کے خادم اپنے بھائی یوسف ریاض کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ کیسے ہیں بھائی؟ میں بالکل ٹھیک اور ہوں۔ ساتھ ہی اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی، پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک باب ختم کیا۔ ہم نے 6 دنوں سے متعلق بات کی جس میں تخلیق کے کام کو دوبارہ سے مرتب کیا گیا، تخلیق کا شاہکار یعنی آدم پیدا کیا گیا۔ یہ دوسرے باب میں دوبارہ وضاحت کے ساتھ آئے گا کہ آدم کیسے تخلیق ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں دوسرے باب اور اس کے مضمون سے متعلق کچھ بتائیں۔ دیکھیں، میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلی 3 آیات پہلے باب کا تسلسل ہیں، اور میرے حساب سے اس کی قدرتی جگہ پہلے باب میں ہے۔ یہ پہلے باب میں اضافہ کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ 7ویں دن خدا نے آرام کیا تھا، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آیت 14 سے لے کر 4 آیت تک سب کے لیے فضل دکھتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آیت 15 سے لے کر 50 تک ہم خدا کے ارادے کو دیکھتے ہیں، جس میں زمانوں سے پہلے کے خدا کے سربستہ رازوں کے آغاز کے متعلق پتہ چلتا ہے۔ صحیح۔ وہ راز کے متعلق تو نہیں بتاتا، لیکن رازوں سے متعلق ایک تعارف کو پیش کرتا ہے۔ آدم مسیح کے اور ہوا چرچ کی نمائندگی کرتی ہے، جس کے تعلق سے ہم دوسرے حصے میں بات کریں گے، لیکن پہلے حصے میں ہم انسان پر خدا کے فضل کے تعلق سے بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، پہلے میں 3 آیات کو پڑھوں گا۔ جی ضرور۔ پھر میں آپ سے سوال پوچھوں گا۔ سو آسمان اور زمین اور اس کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا، اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا، اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ سو آسمان اور زمین اور اس کا بنانا، یہ الفاظ بذات خود ہمیں تخلیق کے بارے کچھ بتاتے ہیں۔ خدا نے کہا اور ہو گیا۔ خدا کو یہ سب کچھ بنانے کے لیے لمبا عرصہ درکار نہیں تھا۔ اسی طرح 33ویں زبور میں زبور نویس ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے کہ خدا نے فرمایا اور سب کچھ ہو گیا۔ لہٰذا خدا نے اپنے کام کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا، یا پھر آسمان پر ہو یا پھر زمین پر۔ زمین اور اس کی ساری معموری خدا ہی کی ہے، اور جہان اور سب باشندے اس نے 6 دن تک آسمان اور زمین کو بنانے کا کام ختم کیا اور پھر آرام کیا۔ یہ جملہ بذات خود نظریہ ارتقاء کی نفی کرتا ہے، چاہے وہ کائناتی حیاتیاتی ارتقاء ہو، کیونکہ ارتقائی عمل کی کوئی حد نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ارتقائی عمل جاری ہے، اور ارتقاء کی کہانی میں انتظار کے مراحل بھی ہیں، لیکن یہاں لکھا ہے کہ خدا نے ہر شے کو مکمل اور جامع پیدا کیا۔ یوحنا کہتا ہے کہ سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو خدا کے بغیر پیدا ہوئی ہو۔ یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ خدا نے چیزوں کو بنایا اور انہیں چھوڑ دیا کہ زمانے اور صدیوں گزر جانے کے بعد یہ خود بخود بنتی چلی جائیں گی۔
ہم دوسری آیت کو ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا۔ 7ویں دن کی کہانی کیا ہے اور خدا نے آرام کیا؟ کیا خدا تھک گیا تھا؟ خدا سے آرام کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تھک گیا تھا۔ کلام مقدس میں بڑے صاف الفاظوں میں لکھا ہے کہ وہ تھکا نہیں اور نہ ہی اونگتا ہے۔ یسایہ کے 20ویں باب میں لکھا ہے کہ آرام کا تعلق تھکے ہونے سے ہے، جبکہ ایک عورت کہتی ہے کہ میں اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھوں گی جب تک میرے بیٹے اپنے گھر واپس نہ آ جائیں۔ آرام کرنا بھی صحت اس سے کے لیے مراد بہت ہدف ضروری تک۔ ہے۔ جی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پورا کام ہونے کے بعد آرام کا اظہار۔ اور خداوند خدا نے جب اس شاہکار کو تخلیق کیا جس کا نام اس نے ہوا رکھا اور اس کے بعد اس کے لیے گھر بنایا، اور کسی نے اسے ماں کے ساتھ تشبیہ دی جو اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی کرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ خدا انسان کو بناتا، اس نے اس کے لیے ساری چیزیں تیار کر لیں۔ اور بائبل میں یہ لکھا ہے، وہ اپنی محبت میں مسرور رہے گا اور گاتے ہوئے تیرے لیے شادمانی کرے گا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی محبت میں مسرور رہے گا اور اپنی محبت میں آرام کرے گا اور اپنے ہاتھ کی کاراگری کو دیکھ کر خوش ہوگا۔ جیسے کہ ایک مصور جب وہ اپنی تصویر کو مکمل کرتا ہے اور اس کو تعریفی نگاہوں سے دیکھتا ہے، اب وہ آرام میں ہوگا۔ جیسے ایک معمار گھر بنانے کے بعد ایک تعریفی نظر سے اسے دیکھتا ہے۔ خدا نے تخلیق کیا، خاکہ بنایا، اسے تیار کیا اور اس پر سراہنے والی نگاہ ڈالی 7ویں دن۔ لیکن خدا تھکا نہیں، وہ بالکل نہیں تھکا، کیونکہ وہ خدا ہے۔ لیکن 7ویں دن ہی کیوں؟ ہم 7ویں دن کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اور پھر خدا نے 6 دن تک کام کیا اور پھر اس نے 7ویں دن آرام کیا۔ اور میرا خیال ہے اسی لیے دنیا کے سارے لوگوں کے پاس ہفتہ ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ایک سال میں مہینے ہوتے ہیں اور ایک مہینے میں دن۔ پورا سال زمین سورج کے گرد گھومتی ہے اور پھر بالکل اسی طرح چاند زمین کے گرد گھومتا ہے۔ دیکھیں، برسوں اور مہینوں کی فلکیاتی وجوہات ہوتی ہیں، لیکن 7 دن ہی کیوں؟ ساری صحیح۔ دنیا ہفتے کے 7 دنوں پر متفق کیوں ہے؟ اور اس میں ایک آرام کا دن بھی ہے، اور ہمیں اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی جس کا ذکر ہمیں بائبل مقدس کی پیدائش کی کتاب میں ملتا ہے کہ خدا نے 6 دن کام کیا، 7ویں دن آرام کیا۔ اور جب ہم شریعت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 6 دن کام کرنے کے بعد 7واں دن آرام کا ہے، اور خدا نے بھی ایسے ہی کیا، 7ویں دن آرام کیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد 7ویں دن کا ذکر بائبل کی تمام کتابوں میں ملتا ہے، جس کو سبت کا دن کہا گیا۔ ہم جاننا چاہتے ہیں 7ویں دن کے بارے، جو کہ بعد میں شریعت میں سبت کا دن کہلایا۔ خدا نے کیوں ان سے کہا کہ وہ 7ویں دن کو سبت کے طور پر پاک مانیں؟ اس کو خدا کا دن کیوں کہا گیا؟ اس کے بارے میں بھائی ہمیں بتائیے۔ میں آپ سے بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کلام مقدس میں بس ایک دن ہے جس کو کوئی نام نہیں دیا گیا۔ سیت ایک عبرانی لفظ ہے۔ عبرانیوں کے 4 باب میں ہم یہ پڑھ سکتے ہیں، پس خدا کی امت کے لیے سبت کا آرام باقی ہے۔ صحیح۔ تو پھر جیسا آپ نے کہا کہ یہ ایک ہی دن کا نام ہے، کلام مقدس میں اس کو یہ نام دیا گیا، بلکہ خدا نے یہ نام رکھا۔ لیکن مجھے یہ نام اردو میں پسند ہے کہ پہلا دن، دوسرا دن اور تیسرا دن۔ یہ اردو میں کہا گیا ہے، پہلا دن، دوسرا دن اور تیسرا دن، لیکن اردو میں اس کے بہت خوبصورت نام ہیں۔ اور جب 7ویں دن تک پہنچتے ہیں تو اسے ہم سبت کہتے ہیں، کیونکہ یہ کلام مقدس کا نام ہے۔ لیکن ایک فرقہ ہے جو اس کو پاک مانتا ہے، لیکن یہ ہمارے لیے ایک مسئلہ ہے، اور یہ 7th ڈے والے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں، اور اکثر اوقات ہمارے مسیحی انہیں نہیں مانتے۔ لہٰذا وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں کہاں لکھا ہے کہ سبت اتوار کا دن ہے؟ دراصل بائبل مقدس میں ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ سبت کا دن اتوار کا دن ہے، لیکن سبت کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اور اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ، یہ پرانی تخلیق کے آرام کا دن ہے جو انسان کے گرائے جانے کے بعد گناہ آلودہ اور خرابی کا شکار ہوا۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ ایک نیا مخلوق ہے، اس لیے کہ مسیح میں جب ہم ہوتے ہیں تو نئے ہوتے ہیں۔ اور دوسری وجہ، یہ 10 احکام میں سے ایک ہے، اور یہ چوتھا حکم ہے۔ در حقیقت ہم شریعت کے اعتبار سے مر چکے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم شریعت کے نہیں بلکہ فضل کے تابع ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ ہمارے اور سبت کے بیچ کوئی راستہ نہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خدا بنی اسرائیل کے درمیان عہد کا نشان تھا، جو خروج کی کتاب میں بھی ہے۔ میرے اور بنی اسرائیل کے درمیان ہمیشہ یہ عہد کا نشان رہے گا۔
ہمارا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں، بہت سی قوموں سے ہے، لہٰذا ہم سبت کو نہیں مناتے کیونکہ ہمارا تعلق پہلی تخلیق سے نہیں، اور ہم شریعت سے تعلق نہیں رکھتے۔ شریعت کے اعتبار سے ہم مر چکے ہیں، ہم بنی اسرائیل سے نہیں ہیں۔ سبت خدا اور اسرائیل کے درمیان عہد کا نشان ہے۔ ہم خدا کے پاک دن کو مانتے ہیں، جسے بائبل مقدس میں پاک قرار دیا گیا ہے کہ یہ پاک دن خداوند کا دن ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح قبر میں دن کے شروع سے آخر تک تھے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامے میں شاگردوں نے بھی سبت کی بات کی ہے، اور ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں سبت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کلسیوں 2:16 میں لکھا ہے کہ تم پر کوئی الزام تراشی نہ کرے، بس کھانے پینے کی بات یا عید یا چاند کی بات کرے، پر تم پر کوئی الزام نہ لگائے۔ اصل چیزیں مسیح کی ہیں۔ ٹھیک ہے، بس کھانے پینے یا عید یا سالانہ تقریبات کی بابت کوئی ہم پر الزام نہ لگائے، نئے چاند یا مہینے کی تقریبات صحیح۔ میں یا سبت کے دن ہر ہفتے کے موقع پر۔ ٹھیک ہے، ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر حاضر ہوں گے۔ ہم متی 12 میں پڑھتے ہیں کہ سبت کا مالک کون ہے؟ یسوع انسان ہوتے ہوئے سبت کا مالک ہے۔ سبت کے مالک ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے سبت کی طرف بہت دفعہ اشارہ کیا۔ ہمارا سبت سے کچھ لینا دینا نہیں، ہماری حیثیت بدل چکی ہے۔ لیکن ہم کلام مقدس میں متی کی انجیل میں خاص طور پر 12ویں باب میں تاثر دیکھتے ہیں۔ مسیح ابن آدم کے طور پر سبت کا مالک ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ یہ مسیح کی الوہیت ہے۔ مسیح کی جی الوہیت۔ بالکل۔ اگر ہم اس آیت کو دیکھیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، تو وہ خروج 31 باب ہے، جس میں لکھا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو یہ بھی کہہ دینا کہ خدا فرماتا ہے، یہودا یہ فرماتا ہے کہ تو میرے لیے سبتوں کو ماننا، اس لیے کہ میرے اور تمہارے درمیان تمہاری پشت در پشت ایک نشان رہے گا، تاکہ تم جانو کہ میں خدا تمہارا پاک کرنے والا ہوں۔ صحیح۔ جب خدا نے کہا کہ سبت میرا ہے، پھر مسیح آتا ہے اور کہتا ہے کہ بنی آدم سبت کا مالک ہے، اور اس میں یہ چیز دیکھتا ہوں کہ وہ عام انسان نہیں تھا، بلکہ وہ خداوند یسوع مسیح تھا۔ وہ ایک بڑائی سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھا، کیونکہ وہ مجسم کلام تھا، اور اسی لیے خداوند متی میں فریسیوں کو جواب دے رہے تھے، کیونکہ وہ سبت کی توسیع اپنے انداز میں کر رہے تھے۔ مسیح یسوع نے کبھی بھی سبت کو نہیں توڑا تھا، لیکن اس نے فریسیوں کے سبت کے تعلق سے نظریات کو رد کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے انداز میں ترمیم کی تھی۔ لیکن جب تک مسیح جسم میں ظاہر نہ ہوا اور وہ صلیب پر مارا نہ گیا، اور ہم غلطیوں میں پڑھتے ہیں کہ شاگرد شریعت کے تابع تھے، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ حکم کے مطابق سبت کے دن سب کے سب آرام کرتے تھے۔ لیکن جب مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو ایک نئی تخلیق کا آغاز ہوا، اور بالکل نئی صورتحال نے جنم لیا۔ ہم شریعت کی پیروی نہیں کرتے، نہ بنی اسرائیل اور نہ ہی پرانے عہد نامے کے لوگ کرتے ہیں۔ اگر سبت آرام ہے تو وہ مذہبی سبت کی بات ہے۔ ایک سبت کا سال بھی ہوا کرتا تھا 6 برس تک زمین کو جوتنا اور 7ویں برس اس کو آرام دینا، صحیح۔ اور 49 برس کے بعد 50واں برس جوبلی یعنی جشن کا سال ہوتا۔ میں اس میں سے روحانی سبت کے معنی اخذ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ روحانی سبت کیا ہے؟ روحانی آرام کیا ہے؟ خدا کا آرام کیا ہے؟ روحانی طور پر سبت کے لیے بس ایک ہی نام ہے، اور وہ نام ہے مسیح۔ لکھا ہے کہ کھانے پینے، عید، نیا چاند یا سبت آنے والی چیزوں کا سایہ ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اس سارے کا جسم مسیح ہے، اور بس مسیح ہی ہے۔ اس سے پہلے کہ مسیح یہ کہتے کہ ابن آدم سبت کا مالک ہے، اس نے اپنے متعلق یہ کہا کہ آرام وہ ہے۔ صحیح۔ اس نے کہا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایسا کون سا انسان ہے جو، اگر آپ محض انسان ہوتے تو آپ کیسے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں کو آرام دے سکتے تھے؟ لیکن مسیح اس سے بہت بڑھ کر تھا، کیونکہ وہ حقیقی سبت تھا جس کی طرف پرانے عہد نامے میں واضح اشارہ کیا گیا تھا، کیونکہ خداوند سے ہی ہمیں اطمینان ملتا ہے۔ اور اگر سبت سے مراد کسی بھی کام کا کرنا بند کر دینا ہے تو وہ مسیح میں انسان کو آرام دینا تھا۔ انسان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ راست بازی کاموں سے حاصل نہیں ہوتی، اور نہ ہی کاموں کی بدولت اور کاموں کے صلہ میں،
ہم آسمان کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے۔ اگر آپ آیت نمبر 4 پر جائیں اور ان الفاظ کو دیکھیں، یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے۔ لہٰذا زمین کی تخلیق کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ وہی لفظ ہے جس کا ترجمہ نسل کے طور پر کیا گیا ہے، اور پیدائش بھی اسی لفظ سے نکلا ہوا ہے۔ یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش۔ یہ پیدائش کی کتاب میں 11 مرتبہ دہرایا گیا ہے، اور آخری مرتبہ یہ ایسے آئے گا۔ یہ ہے یعقوب کی نسل، لیکن یوسف 11ویں نمبر پر تھا، وہ 11واں بیٹا تھا، اور یہی 11ویں پشت ہے، اور یہی پشت 11ویں پشت بنی۔ ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ نمبر 11 لے اور سر کا نمبر ہے۔ دراصل یوسف موسیقی ہے، اور اس کی زندگی ایک خوبصورت دھن ہے جو کانوں میں رس گھولتی، میٹھی اور سریلی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم 7ویں آیت تک پہنچیں جس میں خدا نے انسان کو زمین کی مٹی سے بنایا، 5ویں اور 6ٹھی آیت میں زمین پر پودے لگانے سے متعلق بات کی کہ زمین کیسے پانی سے سیراب کی جاتی تھی اور پانی کہاں سے آتا تھا۔ آپ ہمیں اس عمل کے متعلق بتائیے۔ لکھا ہے کہ زمین پر اب تک کوئی کھیت کا پودا نہ تھا اور نہ میدان کی سبزی اب تک اگی تھی، کیونکہ خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا۔ تو پھر زمین سیراب کیسے ہوتی تھی؟ بلکہ زمین سے کوہر اٹھتی تھی اور وہ زمین کو سیراب کرتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طوفان سے پہلے بارش نہیں ہوتی تھی، اور پھر یوں ہوا کہ نوح پر پہلے جو چیزیں ظاہر نہیں ہوتی تھیں وہ چیزیں ظاہر ہونے لگیں، حتیٰ کہ بارش جس کا انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا، لیکن خدا زمین کو پھر بھی سیراب کرتا تھا۔ زمین کا درجہ حرارت ایک جیسا جی تھا، ہاں، سارا درمیانے درجے سال، کا رہتا کیونکہ تھا۔ فضا سے اوپر کا پانی گرین ہاؤس کی طرح تھا، دنیا کے بالکل گرد ٹھیک، درجہ حرارت کو قائم کرنے کے لیے۔ بالکل ایک گرین ہاؤس کی طرح۔ صحیح۔ جی ہاں، پانی دنیا کے گرد بالکل گرین ہاؤس کی طرح ہی تھا۔ بے شک ہم اپنے عزیز ناظرین سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ پہلے باب کے بعد نہیں آیا، لیکن دوبارہ اس لیے اس پر بات ہو رہی ہے کہ تخلیق کی کہانی کو ذرا تفصیل سے دیکھیں۔ جب ہم 7ویں آیت پڑھتے ہیں اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ 7ویں آیت، آپ اس آیت میں کیا دیکھتے ہیں آدم کی تخلیق کے بارے میں؟ میرے پاس 2-3 ایسی باتیں ہیں جن پر میں بات کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ کہ خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا، اور انسانی جسم میں 16 عنصر ایسے پائے جاتے ہیں جو مٹی میں موجود ہوتے ہیں، اور آدم کے نام کا مطلب بھی مٹی ہی ہے۔ اور ہم نے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ زمین پر آہستہ اور آرام سے چلنا چاہیے، کیونکہ ہم بھی مٹی ہیں، کیونکہ ہمیں بھی مٹی میں واپس لوٹنا ہے۔ ہم جسم بھی جو رکھتے ہیں، گلنے سڑنے کے عمل لیکن سے ہم گزرے۔ خاکی ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خدا آدم کو یہ نام نہ دیتا تو خدا اس سے اس کا سارا وقار چھین لیتا۔ یہ آغاز جی؟ ہے۔ کیا؟ اچھا، ہاں۔ اور میں یہ بھی بات کہوں گا کہ مٹی کی کوئی پہچان نہیں ہوتی، لیکن جب آدم بنتا ہے تو وہ مٹی مانی خیز ہو جاتی ہے۔ خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا اور اسے نام دیا۔ بائبل میں یہ واضح بتایا گیا ہے، انسان خاک ہے اور خاک میں لوٹے گا۔ تب ابراہیم نے جواب دیا اور کہا کہ دیکھ، میں نے خدا سے بات کرنے کی جرت کی ہے کہ اگرچہ میں خاک ہوں اور راکھ ہوں، لیکن میری حیثیت خاک سے زیادہ نہیں ہے۔ میری زندگی کا خاتمہ ہوگا اور میں راکھ سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن یہ پہلی چیز ہے جسے خدا نے خاک سے خاص بنا دیا، جو کسی اور کو نہیں بنایا۔ اس نے شیر کو انسان سے کہیں زیادہ طاقتور بنایا، لیکن نہیں، انسان کے نتنوں میں خدا کا دم ہے۔ یہاں مجھے کسی کے الفاظ یاد آ رہے ہیں، انہوں نے کیا خوب کہا ہے کہ اے خدا، ہم تیرے ہاتھوں کی کاراگری ہیں، ہماری جانیں تیرے سوا اور کہیں آرام نہ پائیں گی، اس لیے انسان کا تیرے سوا کسی اور شے میں خوشی ڈھونڈنا بے فائدہ ہے۔ سلیمان نے بھی وائس کی کتاب میں یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ اب سب کچھ سنایا گیا ہے، اور آخر میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ تم سب کے سب اپنے حکمرانوں کے تابع رہو گے۔ لہٰذا آپ خوشی پانا چاہتے ہیں تو خدا سے دور بھاگنے میں آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا گیا تو وہ جیتی جان ہوا۔ یہ ہے انسان کا لافانی ہونا جو اسے جانوروں سے افضل بناتا ہے۔ جانور مرتے ہیں اور فنا ہو جاتے ہیں، اور انسان مرتا ہے لیکن وہ فنا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ کیا بہتر ہے کہ نوح کی کشتی سے ایک بادشاہ کا باہر رہنا یا ایک گدھے کا کشتی کے اندر رہنا؟ بے شک لوگوں نے یہ کہا، جو بالکل ٹھیک ہے، گدھے کا اندر رہنے سے بہتر ہے کہ بادشاہ باہر رہے۔ کیا گدھا باہر رہتا؟ نہیں۔
क्योंकि गधा मर जाएगा। وہ مر جائے گا لیکن پھر کوئی ابدی عذاب نہ صحیح۔ ہوگا، لیکن انسان کے تعلق سے لکھا ہے کہ ان کے عذاب کا دھواں اب تک رہے گا۔ شکریہ، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہم باغ عدن زندگی کے درخت اور ان دریاؤں کے متعلق جو باغ میں تھے جاننا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا۔ یہاں پر درختوں کا ذکر ہے اور زندگی کے درخت کا بھی۔ آپ اس کے متعلق ہمیں کچھ بتائیے۔ وہ باغ ایسا باغ تھا جس میں پھل اور پھول لگائے جانے تھے جو جسم کی خواہشیں ہیں۔ فردوس کے لغوی معنی ہے شاہی باغ۔ یہ سچ میں ایک شاہی باغ سے بھی خوبصورت تھا۔ اس کے تعلق سے ہم نئے عہد نامے میں بھی پڑھتے ہیں اور آستر کی کتاب میں بھی اس کا اشارہ ہے، اور استثنا کی کتاب میں بھی ہم زندگی کے درخت کے بارے میں پڑھتے ہیں جو اس باغ کے بیچ میں تھا، اور اسی کے ساتھ نیک و بد کی پہچان کا درخت تھا، لیکن ہم ٹھیک سے نہیں جانتے وہ کیا تھا۔ لیکن وہ آزمائش کے لیے لگایا گیا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ انسان خدا کے تابع ہے جسے ساری تخلیق مانتی ہے۔ اور لیکن وہ ایک عام درخت ہے، عام وہ قسم کی تھا، نباتات، بالکل لیکن ایک آزمائش کے جی ساتھ۔ بالکل ٹھیک، وہ سیب کا درخت نہیں تھا۔ یہ نیک و بد کی پہچان کا درخت نیک و ہے۔ بد کی پہچان کا درخت سیب کے درخت سے مختلف آپ کا تھا۔ مطلب کہ جو سیب تھا وہ آدم کا آدم پھل کا تھا۔ پھل ایک دیو ملائی کہانی ہے جس کا ذکر برناباس نے کیا۔ وہ جھوٹی انجیل ہے، لکھا ہے کہ وہ اس کے گلے میں پھنس گیا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس کا تعلق ایسے لوگوں سے ہے جو کہانیاں خدا سے بہت دور ہیں اور خدا سے دور ہی رہنا پسند کرتے ہیں، اور وہ بس اس طرح کی کہانیوں پر یقین کرتے ہیں اور بہت خوش رہتے ہیں۔ ایک خوبصورت دریا کا ذکر ہے جو باغ عدن سے نکلا اور پوری زمین کو سیراب کرتا تھا، اور اس میں سے 4 ندیاں نکلتی تھیں۔ میں ان 4 ندیوں میں مسیح کی اناجیل کی تصویر کو بخوبی دیکھتا ہوں۔ لکھا ہے کہ پہلی کا نام سیفون ہے جو حویلا کی زمین کو گھیرے ہوئے ہے، جہاں سونا ہے اور اس کا سونا چوکھا ہے۔ یہ ہمیں متی کی انجیل میں مسیح کی طرف لے جاتی ہے۔ مجوسیوں نے آ کے مسیح کو سجدہ کیا اور سونا پیش کیا۔ دھات کے بادشاہ کو بادشاہ کے سامنے پیش ہونا پڑا۔ اور دوسری ندی کا نام جیہون ہے جو کوش کی ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ مسیح عظیم خداوند ہے، جلال کا بادشاہ ہے جس نے خدمت گزاری کو اپنا شمار بنایا۔ اور تیسری ندی کا نام ہداکل یعنی کہ دجلہ ہے جو اسور کے مشرق کو جاتی ہے، جو بتاتی ہے کہ وہ دشمنوں تک پہنچ رہا ہے۔ لوکا کی انجیل میں مسیح نظر آتا ہے جو کہ اپنے فضل سے بھرا ہوا ہے اور وہ اپنے دشمنوں تک پہنچ رہا ہے۔ اور پھر چوتھی ندی ہے جس کا نام فرات ہے۔ یوحنا کی انجیل کے مطابق وہ ایک تصویر ہے جو کہ کلام کی تصویر ہے، اور وہ مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ ویسے یہ بڑی ہی کمال کی بات ہے کہ ایک دریا سے 4 ندیاں جاری ہوئیں، یا ایک دریا بنا، یا 4 اناجیل ایک شخص سے متعلق بات واقعی کرتی ایک ہوں۔ شخص تھا۔ یہ نظریہ کہ یہ ایک انجیل ہے یا 4، مسیح ایک ہی شخصیت کا نام ہے، لیکن اناجیل 4 ہیں جو اس سے متعلق لکھی گئی، بالکل متی، مرکز، یوحنا صحیح اور کہا۔ لوکا۔ آپ کے نقطے سے لگتا ہے کہ یہ دریا زمین پر موجود تھے، 2 دریا جنہیں ہم جانتے ہیں جو ابھی بھی موجود ہیں، دجلہ اور فرات۔ لہٰذا یہ باغ زمین پر ہیں جی اور دریا بھی زمین پر، صحیح۔ یہ باغ آسمان پر نہیں۔ جی اب ہمیں زندگی بالکل کے ٹھیک۔ درخت کے بارے میں بتائیں۔ صحیح۔ یہ دریا، ان کی جھلک ہمیں نئے عہد نامے میں ملتی ہے۔ آپ اس سب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہم بائبل کی آخری کتاب میں پڑھتے ہیں دریا اور درخت، اور اس کے متعلق سے آخری کتاب میں، آخری باب میں ہم اس خوبصورت تصویر کو نئے عہد نامے کے آخری باب میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہاں فرضی دریا کی بات نہیں، ہمیں مسیح سے لے کر پینا چاہیے، کیونکہ مسیح زندہ خدا ہے، اور جب ہم اس میں سے لے کر پیتے ہیں تو نئے ہو جاتے ہیں۔ اور زندگی کا حقیقی درخت بھی خداوند یسوع مسیح ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ درخت بھی مسیح کی تصویر پیش کرتا ہے، اور زندگی کا دریا پاک روح کو پیش کرتا ہے۔ نئے عہد نامے میں اس کے واضح اشارے ہیں۔ دریا پاک روح کو پیش کرتا ہے، اور درخت مسیح یسوع کو پیش کرتا جو ہے۔ مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، زندگی کے پانی اس کے کی دل ندیاں سے جاری پانی ہوں کی گی۔ ندیاں جاری ہوں گی۔ جی بالکل، یہ صحیح۔ روح کی بات ہے۔ زندگی کا درخت یسوع مسیح ہے جس کے سائے میں بیٹھا ہوں۔ ہم ابدیت میں مسیح اور پاک روح میں شادمان ہوں گے۔
اور روح القدس ہمارے ساتھ ہوگا۔ صحیح، زندگی کا درخت مسیح ہے۔ جی ٹھیک کہا۔ دراصل ہمارے سامنے بڑا زبردست کلام ہے۔ خدا نے چاہا تو اگلی قسط میں ہم 15ویں آیت سے آگے بات کریں گے کہ خدا نے باغ عدن میں کس سے متعلق اور آدم کو کیا حکم دیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ وقت کی کمی کے باعث ہمارے لیے آج اتنا ہی کافی ہے، باقی ہم اپنے مہمانوں سے پوچھتے ہیں انہوں نے کیا سیکھا۔ تو آپ آج کے پروگرام کے متعلق بتائیے۔ ہم نے آج یہ سیکھا کہ جب خدا نے سب کچھ بنا لیا تو اس نے آرام کیا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ انسانوں کی مانند تھک گیا تھا، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے پیار میں شادمان ہو رہا تھا۔ اپنے ہاتھ سے فراغت پانے سے مراد کہ وہ جو کچھ اس نے بنایا اسے دیکھ کر خوش ہوا، اور اس نے کہا، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ اور میں تم کو آرام دوں گا۔ جی ٹھیک ہے، جب خدا نے انسان کو تخلیق کیا اور زمین کی مٹی سے بنایا، ایسا اس لیے کیا تاکہ وہ تکبر سے دور رہیں اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا۔ اس نے اس کو لافانی بنایا۔ ٹھیک ہے، مجھے لفظ آرام بہت پسند آیا کہ اس سے مراد تھکا ماندہ ہونا نہیں ہے، لیکن وہ اپنے ہدف تک ایک آرٹسٹ کی مانند پہنچا جو اپنی پینٹنگ کو مکمل کرتا ہے، اور جب وہ مکمل کر لیتا ہے تو پھر وہ آرام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف، آپ خدا کا آپ بھی کو برکت شکریہ۔ دے۔ عزیز ناظرین، آج کا پروگرام ہم نے بڑے عظیم اشاروں پہ ختم کیا۔ ہم نے باغ عدن اور زندگی کے درخت کے بارے میں جو باغ کے بیچ میں تھا اور دریاؤں سے متعلق سیکھا جو آگے چل کر 4 ندیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ہم نے 4 اناجیل میں مسیح کی شخصیت سے متعلق سیکھا، مسیح بطور بادشاہ، بطور خادم، مسیح ابن آدم، اور مسیح خدا کا بیٹا جو مجسم ظاہر ہوا۔ مسیح بطور ایک شخصیت کیسا عظیم ہے، اور جو کچھ بھی 4 اناجیل میں لکھا ہے ہمیں صرف ایک شخصیت کے متعلق بتاتا ہے۔ سارا کلام یسوع کی گواہی دیتا ہے کہ نبوت کی روح مسیح ہے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ آپ یسوع کو قبول کریں اور مکمل زندگی حاصل کریں۔ جو کوئی خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے ہمیشہ کی زندگی اسی کی ہے۔ اگلے پروگرام میں ملاقات تک خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔